لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. كتب مولانا الحسين عليه السلام: ألا إن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات محمد وآل محمد. یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عرصہ دینے کے لیے اور اپنی محبتوں کا ان سے اظہار کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. لہذا شروعات میں ہی اپنے تعزیت اور اپنے عرصے کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت تک پہنچانے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بزرگان محترم میزان گرامی، واقعہ کربلا ایک دن کا واقعہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال ہونے کو آئے لیکن یہ واقعہ زندہ ہے؟ کیوں زندہ ہے یہ واقعہ؟ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ وہاں پر مظلوموں کو قتل کیا گیا اس لیے یہ واقعہ زندہ ہے، تو تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے مظلوم مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، نبیوں کو شہید کیا گیا ہے. تو صرف یہ بات کہ مظلوم ہے، مظلومیت ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا آج تک زندہ ہے، آج تک باقی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے؟ اور ہر عزادار ایسے جیسے اپنی عمر کی منزلوں کو، زینوں کو طے کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر سال محرم نیا ہے، ہر سال ایک غم نیا ہے، ایک تازگی ہوتی ہے. اپنی محبتوں کو اپنے امام سے ہمیشہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت نئی ہے، یہ محبت تازہ ہے، یہ محبت قریب ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمائشات جو ہیں اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان سے متعلق جو گفتگو ہے ان چیزوں میں اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ کربلا کے بارے میں اتنا زیادہ مثلاً زیارت کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ ممکن ہے چند گوشے آپ کی خدمت میں چند باتیں توجہ کے طور پر شاید کہ جواب خود بخود مل جائے کہ آخر واقع کربلا اتنا زندہ کیوں ہے. خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے. اور کیسے بیان کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا اس کے بارے میں. آپ دیکھیے زیارت جامع کبیرہ میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس گفتگو میں ایک جملہ ہے کہ من والاکم فقد والا اللہ، جس نے آپ سب سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. یہ جملہ زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہے. تو ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے سامنے جو موجود ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی درجے کے ہیں، ایک ہی منزلت پر فائز ہیں سب. لیکن یہ کربلا کی عزاداری، یہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو کیوں اتنا بیان کیا ہے؟ ذرا غور کریں زیارت کے مسئلے میں. اب آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان المتقین، متقین صاحب تقوی وہ ہیں کہ جو جنتوں میں ہیں، نہر میں ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک ملیک مقتدر، جو سب سے بڑا طاقتور ہے، جو خدا ہے، اس کے نزدیک ہیں. وہ مقام صدق پہ ہیں، وہاں پر ہیں. اب تفسیروں میں کیا بات کہی گئی ہے وہ نہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے جو بیان کی گئی ہے وہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا. امام فرماتے ہیں، غور فرمائیے، فرماتے ہیں کہ من زار الحسین ابن علی عارفا بحقہ، جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کرے گا ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، جو بھی ان کی زیارت کو جائے گا. زائر کی فضیلت کو دیکھیں، کامل الزیارت میں، یہ کامل الزیارات جو کتاب ہے یہ ابن قولوہ قمی کی لکھی ہوئی بڑی معتبر کتاب ہے. اس کی ساری روایتیں بڑی معتبر ہیں اور اس میں جو فضائل زیارتوں کے بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص کربلا کی زیارتوں کے فضائل، کہ اگر ان زیارتوں کے فضائل انسان غور کرے اور 2-4 بار پڑھ لے تو کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر سب کربلا میں جانا چاہیں گے کہ وہیں پر جا کے محرم کریں، وہیں عاشورہ کریں. بہرحال اسی کتاب میں یہ روایت ہے کہ امام فرما رہے ہیں من زار الحسین، جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا، جس نے زیارت کیا امام کی، فَكَانَ مُحْدِثِ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ، یہ زائر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے فوق عرش ہی، عرش کے اوپر پروردگار عالم سے گفتگو کرنے والا ہے. غور کر رہے ہیں؟ جو بھی زائر امام حسین ہے، جو امام حسین کی زیارت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کانا محدثی، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے فوق عرش ہی. ثم قرأ هذه الآیہ، پھر امام نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ہمارے 8ویں امام بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ متقی و پرہیزگار کو امام نے بیان کیا ہو، امام نے کچھ نہیں بیان کیا ہے. امام نے یہ فرمایا، امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی حسین کا زائر ہے، جو ان کی زیارت کو، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے فوق عرش ہی، اس کے عرش کے اوپر. اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھ کے بتایا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ پروردگار کے نزدیک، وہ مقام جو قرب پروردگار ہے، پروردگار سے نزدیک ہے، اس جگہ پر وہ ظاہر نظر آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کم نہیں یہ رتبہ اتنا زیادہ روایتوں بیان کیا. ہمارے 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شاہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی زائر زیارت حسینی کے لیے، دیکھیے زیارت حسینی کے لیے جانا، ہم اتنی دور ہیں کیسے جائیں؟
انسان کی نیت ایسی ہونی چاہیے. میں اس روایت سے پہلے یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایک عظیم عالم گزرے ہیں، بہت زبردست خطیب تھے، شیخ جعفر شستری. شیخ جعفر شستری کا کہنا یہ ہے کہ جتنے فضائل، یہ ان کا کہنا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، اور کہاں سے بیان کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن بات بہت اچھی ہے، بڑی قیمتی ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں بھی جتنے بھی فضائل حسین کے زائرین کے لیے، حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں ہیں، وہ سارے فضائل جس جگہ حسینی خیمہ بن جاتا ہے وہاں کے لیے بھی ہے. کم نہ سمجھیں اس کو. یہ جو آپ نے یہاں عزاداری کا اہتمام کیا ہے، یہ جو پورا جو بنا کے رکھا ہے، اس طریقے سے انسان کی نیت پاکیزہ ہونی چاہیے، انسان کا دل پاک و طیب و طاہر ہونا چاہیے. اگر انسان کی نیت پاکیزہ ہے، دل پاک و پاکیزہ ہے، تو جو بھی بزم حسینی میں آ رہا ہے، چاہے کہیں پر بھی جائے، جہاں پر بھی یہ فرش عزا کا اہتمام ہے، جہاں پر بھی یہ عزاداری کا اہتمام ہے، انسان اپنے دل کو یہ سوچ کر کچھ بھی نہ کرے، صرف یہ سوچ کے جائے کہ یہ کربلا کا حصہ ہے، جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ کربلا کا حصہ ہے، اس کی عظمت ہے. جب انسان اس نیت سے آئے گا تو شیخ جعفر شستری مرحوم فرماتے ہیں، شک نہ کرو کہ جو کچھ خداوند عالم نے کربلا کے زائرین کے لیے رکھا ہے، کہ جو وہاں جا کے پرسہ دے رہا ہے، اس کا ہی ثواب، وہ سارے ثواب آپ کے لیے بھی ہیں کہ جو فرش عزا کے اہتمام میں، فرش عزا پر اس عزاداری کے اہتمام میں جمع ہے. اس میں شک نہ کرے. ان کا کہنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں، ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جب زائر امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کربلا میں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو جیسے ہی زیارت کے لیے جاتا ہے، استقبل 4,000 من الملائکہ، 4,000 فرشتے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو 4,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. اور یہی نہیں بھئی، استقبال کیسے ہوتا ہے؟ استقبال کر کے چھوڑ کے آدمی چلا نہیں جاتا ہے. بھئی دنیا میں ہم لوگوں کا دستور کیا ہے؟ کتنی خوشی ہوتی ہے، سوچیں کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں 4,000 فرشتے ہمارا استقبال کریں. ایک معمولی سا انسان اگر کوئی استقبال کرنے کے لیے چاہتا ہے، واقعی دل میں خوشی ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پر آیا، جیسے ہی ہم آئے یہاں پر، یہ کے بعد دیگرے تقریباً 10-12 آدمیوں نے استقبال کیا بڑھ کے. ایک حقیر و فقیر انسان ہوں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑھ کے کسی کا استقبال کرتا ہے. ذرا سوچیں، 4,000 اللہ کے فرشتے ظاہر حسینی کا استقبال کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والی. اور کیا پھر استقبال کر کے چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں. 2 روز، 4 روز، 10 روز، 20 روز، کتنے دن رہنا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ فرشتے ہیں، گھوم رہے ہیں. اور جب رخصت ہوتا ہے زائر امام کے حرم سے، تو پھر یہ فرشتے آ کے اسے خدا حافظی کرتے ہیں. کربلا کی آخری سرحد تک، اول سرحد سے استقبال کر کے آخر سرحد تک استغفار کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ کرتے ہیں. جاؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 4,000 فرشتے جو ظاہر کے لیے، پھر کیا انہیں چھوڑ دیتے، بھول جاتے ہیں؟ نہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ظاہر بیمار ہو جاتا ہے تو یہ 4,000 فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں. ذرا اپنا رتبہ پہچانیے کہ آپ ظاہر حسینی بن جائیں تو کیا ہوتا ہے. آپ آئے ہیں اس جگہ پہ. میں نے عرض کیا مرحوم جعفر شستری کہ کربلا سے کم درجہ نہیں ہے اگر انسان سمجھے. ان مجلسوں کے، عزاداریوں کے جو اہتمام ہے اس سے کم درجہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں 4,000 فرشتے بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں. انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے میں ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں.
کتنا مجمع آ جاتا ہے، بڑے بڑے قبرستان میں چلے جائیے، کتنا مجمع آ جاتا ہے، 1000 1500 2000 کا مجمع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی زبانوں پہ چرچا ہونے لگتا ہے کہ ارے آرام باغ میں اتنا مجمع ہو گیا، قبرستان میں اتنا مجمع ہو گیا۔ نہیں، 4000 فرشتے تو ایسے ہی ہر ظاہر حسینی کے ساتھ ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اور اب اس کے بعد نہ جانے کس ظاہر کا کون سا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر نہ جانے کتنے فرشتے اس سے عشق میں آ جائیں، اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور کیا پھر چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کی طرح کہ قبر میں دفن کیا اور پھر چلے آئے۔ نہیں، امام فرما رہے ہیں یہی فرشتے قبر کے اندر بیٹھ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ عظمت بیان کی گئی ہے زیارت کی، کتنی عظمت بیان کی جا رہی زیارت کی۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جیسے ہی کوئی ظاہر حسین کا دم نکلتا ہے تحضر فاطمہ سلام اللہ علیہا عنده، بی بی شہزادی اس کے قریب حاضر ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کی قبر تک جا کے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کون؟ جو زائر حسینی ہے، جو حسین کی زیارت کرنے والا ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ فضیلتیں، یہ روایتیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو حسینی ہیں، جب ان تک معلوم ہو یا نہ ہو، وہ خود بخود کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کتنی تاکید کیا ان مجلسوں کے لیے۔ چھٹے امام پوچھتے ہیں اپنے صحابی سے، مجلسیں کرتے ہو تم لوگ؟ یا رسول اللہ کیسے؟ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہو، ہماری فضیلتوں اور ہماری مصیبتوں کا بیان کرتے ہو؟ کہا جی کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو امام نے کہا انی احب تلک المجالس، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں۔ کم ہے، کوئی ثواب نہ ملے، صرف اگر امام معصوم کی نگاہ میں ہمارا عمل، ہمارا یہ حال، یہ مجلس، یہ ہمارا عمل امام کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جائے تو کیا اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ ذرا سوچے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ہماری باتیں ہوتی ہیں، جہاں ہماری مصیبتیں بیان ہوتی ہیں، انی احب مجالس، میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایسی مجلسیں جہاں پر ہمارا امر، ہماری تعلیمات زندہ کی جاتی ہے۔ رحم اللہ من امر احینا، جو من احیا امرنا، جو ہمارے عمر کو زندہ کرے اس پر رحمت ہو خدا کی۔ اب امام فرما رہے ہیں یہ مجلسیں کتنی پسندیدہ ہیں، کتنی پسندیدہ ہیں۔ خود ہمارے 8ویں امام نے ریان ابن شبیب سے ان مجلسوں کے لیے کیا کہا ہے، یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہ محرم کا مہینہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کان یحضر فی عصر الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں مشرکین ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ بھائی جب اسلام کی تعلیمات عام ہوئی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیں مل کے، جب تعلیمات کو عام کیا تو 3 طرح کی تعلیمات سامنے آئیں، 3 طرح کی۔ کچھ ایسی تعلیمات تھیں، کچھ ایسی باتیں پائی جاتی تھیں، یعنی جو کلچر تھا، جو سماج میں چیزیں پائی جاتی تھیں کہ امام نبی نے اس کو قبول کر لیا، اچھی تھی تو قبول کر لیا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کو نبی نے انکار کر دیا، کچھ باتیں تھیں قبول کر لیا، کچھ ایسی تھیں جن کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی اصلاح کر دیا، یعنی قبول کرنے جیسی تھی تو اصلاح کر کے اسے قبول کر دیا۔ جاہلیت کے دور میں
جاہلیت کے دور میں 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا. 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا. قرآن مجید کی آیت ہے، آپ پڑھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام. اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرام کے مہینے تھے، یعنی جو احترام کے مہینے تھے، حرمت کے مہینے تھے، اس حرمت کے مہینے کے بارے میں جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں جنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دیے کہ قتال اس میں حرام ہے، یعنی جیسے جاہلیت کے زمانے میں حرام تھا ویسے ہی یہ بھی حرام ہے. یعنی اس قانون کو اسلام نے ویسے ہی قبول کر لیا جیسے دور جاہلیت میں تھا. اس کو بدلا نہیں ہے، اس کی اصلاح نہیں کیا ہے، اس کا انکار نہیں کیا ہے. اچھا قانون تھا تو اس کو قبول کر لیا اسلام نے. امام فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں اس مہینے کا احترام ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں نے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے انہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ یبن شبیب ان کنتا باقین فبکی علی باقین شیء، یعنی کہیں پر بھی اگر تم جمع ہو رہے ہو، یا ہمارا کوئی مر جا رہا ہے، کوئی ہمارا مرحوم ہو جا رہا ہے، گھر کا کوئی بھی حادثہ ہو جا رہا ہے، اگر تمہارے لیے کوئی گریے اور غم اور سوگ کی کوئی مجلس، کوئی بزم، کوئی سبھا ہو رہی ہے، تو لشیء جب بھی رونا ہو تو فب کے علی جد حسین، ہمارے جد پہ ہو. یعنی اہتمام اتنا ہے، یہ مجلسوں کا اہتمام نہیں تو اور کیا ہے کہ جب بھی تمہیں تذکرہ کرنا ہو، جب بھی اپنے غم کا تذکرہ کرنا ہو، اپنے مرنے والے کا تذکرہ کرنا ہو، کوئی بھی مجلس ہو رہی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں کوئی اور چیز نہیں، گریہ کرو، رو، اگر تذکرہ کرو ان مجلسوں میں تو کس کا؟ ہمارے جد حسین کا. اور پھر وہ مسائل میں آپ سنتے ہیں کیوں کہ امام نے گریہ کر کے کہا کہ مجلسیں قائم کرو، اس لیے کہ جو مجلسیں ہیں امام حسین کے لیے وہ یوں ہیں کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ، ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے حیوان کو ذبح کیا جاتا. لہذا مجلسوں کو قائم کرو. ائمہ معصومین علیہ السلام نے مجلسوں کو برپا کیا ہے. تو جب خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس واقعے کو زندہ رکھا ہے تو اس پہلا سوال جو میں نے شروع میں کیا وہ آپ کے سامنے جواب خود مل رہا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے زندہ رکھا ہے کہ جو آج ہر سال ایک سے زیادہ بڑھ کے غم منایا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور تیسری چیز، ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو کربلا کی شان میں، جو اہل بیت کی شان میں شعر کہنے والے، مدح کرنے والے شاعر ہیں، نوحہ خان ہیں، ان کی کتنی عزت کیا ہے، کتنا ان کی عزت کیا ہے. کمیت اسدی وہ شاعر ہیں کہ جو چھٹے امام کے سامنے آئے اور انہوں نے آگے تذکرہ کیا ہے، امام نے گریہ کیا ہے اور پھر امام نے دعا کیا ہے، رحم اللہ الکمیت، خدا رحمت کرے، خدا کو اجر دے کمیت کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو، اپنی خدمت کو ظاہر میں بھی چھپا کے بھی ہمارے لیے پیش کیا ہے، ہمارے لیے پیش کیا ہے. اور پھر یہی نہیں کہ ہمارے لیے رحمت کرے، ان کے اوپر خدا پیش کیا ہے، اور اس کے بعد دعا کیا امام نے کمیت کے لیے کہ خدایا اس کو اس وقت تک عطا کرتے رہے حتی یرضا، آتے حتی یرضا، یعنی کمیت جو ہماری شان میں قصیدے کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت تک عطا کرتا رہے کہ جب تک کہ وہ راضی ہو جائے. توجہ کیجئے، مداح اہل بیت ہے جو کربلا کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں. ہارون مکفوف ہارون، یہ وہ صحابی ہیں جو چھٹے امام کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نوحے پڑھتے ہو اور نوحے لکھتے ہو. کہا یا رسول اللہ جی میں کرتا ہوں اس کام کو. تو امام نے کہا کہ جیسا تم کرتے ہو، ہارون مکفوف سے کہا
جیسا تم کرتے ہو اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنی بستی میں، ویسے ہی کرو، ویسے ہی کرو، ویسے ہی ذکر پڑھو۔ اور امام بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور امام نے گریہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شاعر ہے کہ جو دیوبل خزائی، وہ شاعر ہے کہ جس کے لیے ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے بلا کے، وہ خوزستان کے رہنے والے تھے، جب وہاں پہنچے مدینے میں تو انہوں نے کہا تم نے شعر کہا ہے، وہ شعر سناؤ۔ وہ شعر انہوں نے سنایا، مصاحب کے شعر تھے۔ امام نے صرف خود نہیں سنا، پردہ ڈال کے بیٹھا کے پردے کے پیچھے عورتوں کو بیٹھایا اور پھر اس کے بعد ان اشعار کو کہا پڑھو جس میں تذکرہ تھا۔ اور جب وہ پڑھ چکے، چاہنے والوں کے سامنے اپنی وہ قمیص، اپنا کرتا، جو بھی کہے، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کے دیوبل کو دیا کہ یہ لے کر جاؤ، اس میں نے اللہ کے لیے عبادتیں کی ہیں، یہ تم لے کر جاؤ۔ امام کا کپڑا، امام اپنا کپڑا تحفے میں دے رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ شاعر ہیں، یعنی کتنے شعراء ہیں کہ جن جو ائمہ کے زمانے میں آئے ہیں۔ خود سید حمیری یہ چھٹے امام کے زمانے میں تھے۔ ایک ایسی جگہ پر جب امام سفر میں تھے، وہ سید حمیری آ گئے تو امام نے کہا کہ ایسے نہیں، روکا۔ اور روکنے کے بعد کیا کیا امام نے روکا انہیں، اور روکنے کے بعد خیمے لگوائے۔ ایک خیمے میں عورتوں کو بٹھایا، ایک خیمے میں خود مرد بیٹھے سب، اور اس کے بعد وہ بیٹھے اور کہا اب پڑھو میرے جد کا موہا، بیٹھا کے پڑھایا۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ جن کو امام نے اہمیت دی ہے، یہ وہ مدح خواہ و نوحہ خواہ ہیں کہ جن کو امام نے اہمیت دی ہے، اور اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایہ دیا ہے، ان کو تحفے دیے ہیں، ان کے جنت کے اور آخرت کے مقام کو بیان کیا ہے کہ کس منزل پر ہیں، ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے بیان کیا کہ کربلا کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ کربلا کے اسی طریقے سے کربلا کی خود خاک، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، اس کی عظمت و منزلت کتنی ہے، کس درجہ کمال پہ ہے عظمت و منزلت خاک کربلا کی، کہ انسان جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، عظمت دیکھیں حسینیوں، عظمت دیکھیں خاک شفا کی، اگر انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وہ ساتوں پردے جو انسان کو پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے وہ ساتوں پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ 7 پردے کون سے ہیں، کتنے بڑے ہیں، بیان کیا گیا روایتوں میں، بہت عظیم پردے ہیں۔ وہ ساتوں پردے ہٹ جاتے ہیں ایک خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے۔ کتنی عظمت ہے اس خاک کی۔ 23 سال پہلے مولا علی صفین سے پلٹ رہے ہیں، طواف کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آ کے رک گئے، ساتھ میں جو لوگ تھے رک گئے ایک جگہ پہ، اور رکنے کے بعد طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مٹی کو اٹھایا، سونگھا، اور اس کے بعد کہا واہ لک ایھا التربہ، مبارک ہو تجھے اے خاک۔ اور اس کے بعد اسی مٹی سے خطاب کر کے مولا علی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ پتہ نہیں ساتھ میں رہنے والے برداشت کر پاتے یا نہیں، سمجھ پاتے یا نہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ ان قریب کچھ دنوں کے بعد
تیری زمین پر ایسے لوگ آئیں گے کہ جو محبوب خدا ہوں گے، جو محبوب خدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جن کے خون کی خوشبو تیری زمین پہ بس جائے گی۔ اور پھر ایک گفتگو کیا مولا نے، آپ دیکھیں ہر سوا کہتا ہے کہ میں نے آ کے اپنے بیوی سے کہا کہ آج تمہارے مولا، کچھ ایسے لوگ بھی ساتھ میں تھے مولا کے کہ جو پورے طریقے سے مولا کو نہیں سمجھ پائے تھے، تو آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے مولا جو، اس کی بیوی بہت چاہنے والی تھی اہل بیت کی، تو کہا کہ تمہارے مولا آج تو پتہ نہیں کہاں کی بہکی باتیں کر رہے تھے، مٹی اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کا پورا لشکر پہنچے گا تو مجھے یاد آیا کہ علی نے 23 سال پہلے اس جگہ پہ کہا تھا یہاں خون بہا جائے گا، اور مجھے آج دکھ رہا ہے کہ خون بہے گا۔ کیا عظمت ہے خاک کربلا کی، کتنی عظمت ہے، توجہ فرما رہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک اس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کا تذکرہ ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے۔ تو کربلا زندہ ہے، توجہ فرمائیں، تو کربلا زندہ ہے۔ جناب ابراہیم کربلا سے گزر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا اس بات کو، تو ٹھوکر لگی، خدا کی طرف رخ کر کے کہا پروردگارا کوئی سزا بغیر گناہ کے نہیں ملتی، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ مجھے ٹھوکر لگی اور میرے پیر کے انگوٹھے سے خون آ گیا، بتا دے۔ خلیل اللہ تھے، اللہ سے قریب تھے، گفتگو کرنے والے تھے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے وحی کی، جبریل جاؤ بتا دو، جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے نواسے کو یہاں پہ شہید کیا جائے گا۔ میں چاہ رہا تھا کیونکہ میں تم سے، تم ہمارے خلیل ہو، تم خلیل ہو، محبوب ہو، میں چاہ رہا تھا کہ تمہارا خون کے قطرے بھی اس زمین پر ٹپک جائے۔ آدم، ابراہیم، نوح، جتنے انبیاء ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، سب اس زمین پر۔ جب یہ سارے فضائل وغیرہ، اب آپ دیکھیے میں نے جو سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیوں آخر عظمت کربلا، کیوں کربلا اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیوں اس طریقے سے کربلا زندہ ہے، تو اب یہ چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ چار باتیں خود جواب دے رہی ہیں یا نہیں جواب دے رہی ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ کربلا کی خاک ہو یا شعراء کے ساتھ جو آپ کے کارنامے ہیں، جو اعمال ہیں وہ ہو، یا خود زمین کربلا کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ خود بیان کر رہی ہیں کہ کربلا میں ہمارا کیا مقام ہے، ہم کربلا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کربلا کو کیوں زندہ رکھنا ضروری ہے، کیوں زندہ ہے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور کیوں زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے زندہ رکھنا ضروری ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ، کلنا سفن النجات، ہم سب کشتی نجات ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، حسین کا جو سفینہ ہے وہ سب سے بڑا، وسیع بھی ہے اور سب سے تیز بھی ہے، فاسٹ ٹریک پر ہے۔ ہم سب سفینہ نجات ہیں، ہمارے سارے امام نجات کی کشتی ہیں، سب نجات کے لیے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ حسین کا سفینہ سب سے پہلے اور سب سے تیز تمہیں خدا تک پہنچانے والا ہے۔ بہت سے گھروں میں تالے بند تھے، لیکن محرم میں وہ تالے کھل گئے، گھر آباد ہو گئے، کیوں؟ زہرا کے لہر کا ماتم کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا غور کرے، خود زہرا کے لہر نے ارادہ کیا ہے اپنے گھر سے خدا حافظی کا۔
مدینہ ویران ہو رہا ہے، عزا خانے آباد ہو رہے ہیں، آپ نے آباد کیا۔ سال میں پورے سال آپ اس طریقے سے اس جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، سوائے ان 10 دنوں میں کہ ایام آزا جب آتا ہے تو آپ جمع ہوتے ہیں۔ یہ آبادی ہے، یہ اکٹھا ہونا ایک آبادی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے مدینے سے جانے کا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا، اس کے پاس پیغام آیا، مدینے کے حاکم ولید نے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ سا کے آنے والے نے کہا کہ حاکم نے بلایا ہے۔ امام اٹھے جانے کے لیے، کچھ بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور محل دروازے پر دربار خلافت پہ جا کے روک دیا کہ مجھے اکیلے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا۔ یہ کہہ کے امام گئے۔ جو خط شام سے آیا تھا ولید نے امام کے سامنے پیش کر دیا۔ امام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد امام نے رک کر کے کہا، اس اہم کام کے لیے کہ تجھے بیعت لینا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شب کی تاریکی میں تو سناٹے میں اس طریقے سے بیعت لے گا۔ کل لوگوں کو بلا دے، اعلان کر دے سب کے سامنے، میں اپنا موقف بیان کر دوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کے امام اٹھے جانے کے لیے، جیسے اٹھے وہاں پر مروان موجود تھا اور اس نے کہا یا اس نے کہا کہ اگر ولید، اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یا ان سے ابھی بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ امام نے بختر میں بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے زور سے جو آواز لگائی، اور بعض نے لکھا ہے کہ صرف آنکھوں کی طرف اٹھا کے دیکھ کے کہا، یبن زرقا انتا تقتلنی ام ہو، تو قتل کرے گا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تو قتل کرے گا مجھے یا یہ قتل کرے گا؟ یہ جو سامنے بیٹھا ہے کون مجھے قتل کرے گا؟ عزاداران مظلوم، امام نے کہا تھا آواز بلند ہو تو چلے نا، دروازہ کھول کے اب ذرا سوچے بنی ہاشم آئے ہیں، کون آیا ہوگا سب سے سامنے؟ نہیں لکھا ہے تاریخ میں، لیکن جو سب سے آگے رہا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے سوائے ابو الفضل عباس کے کہ قریب پہنچے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں نگاہیں امام کی طرف، تلوار مروان کی طرف۔ امام دیکھ رہے، امام نے منع کیا نہیں، اور اس کے بعد امام واپس آ گئے۔ اور پھر عزاداروں نے مظلوم، تاریخ نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے اعلان ہوا، گھر میں سب تیار ہوئے، امام جانے کے لیے تیار ہوئے، ادھر امام گئے اپنے ماں کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے، اپنے نانا کے مزار کو سرخرا حافظ کرنے کے لیے، ادھر بیویوں کو پتا چلا، جانے کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اب امام جب رخصت ہو کے آئے تو جیسے ہی گھر میں آئے، شہزادی زینب آئی، ثانیہ زینب نے آ کے پوچھا بھیا جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جیسے ہی کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کہا عبداللہ تمہارے وارث والد ہیں، ان سے اجازت لو۔ جیسے ہی کہا، عزادارو زینب جانتی تھی امام کے گھرانے کی پروردہ اعلیٰ مسلک پہ بالکل رہنے والی جناب، بلند مسلک جو سرکار کا احکام ہے سب کچھ جانتی ہیں، بالکل سر کو جھکایا، عبداللہ کی خدمت میں آئی اور آ کے دیکھا عبداللہ بیمار ہے، سرانے بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی شہزادی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے، عبداللہ نے پوچھا دیکھا شہزادی خیر تو ہے؟ کہ آنکھوں میں کہا بھیا جا رہے ہیں،
صرف اتنا کہا، جیسے ہی کہا شہزادی اجازت ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو میرے آپ کے بابا نے جب میرے حوالے کیا تھا تو یہی شرط عقد تھی، یہی شادی کے وقت کہا تھا کہ جب حسین جائے گا تو زینب بھی جائے گی۔ لو عزادارو، اتنا کہنا تھا کہ شہزادی اٹھی عبداللہ سے خداحافظ کر کے جانے لگی، جیسے ہی باہر نکلی دروازے پہ تھی، آواز دیا بی بی ذرا تشریف لائیے۔ ارے جناب زینب کو شک ہوا، اب کیا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ روکیں گے، نہیں، کیا بی بی ادھر آئیے۔ اور اس کے بعد کہا ارے ان دونوں شہزادوں کو لے کر جائیے اور وہ محبت کو لے کر جائیے شہزادی، اگر کوئی ایسا برا وقت حسین پر آ جائے تو بھیا کے بچوں سے پہلے اپنے بچوں کو قربان کر دیجیے گا۔ روزادارو، تختہ نے لکھا ہے کہ سب آئے، سب جمع ہوئے، اب بنی ہاشم نے دھیر رکھا تھا، ایک ایک بیوی نکل کے آ رہی تھی، آقا مولا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مہر ماریاں سجی ہوئی ہیں، سوار کرایا جا رہا ہے، ایک ایک کو سوار کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب عباس آگے بڑھے اور اس کے بعد کہا دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، جیسے ہی یہ کہا ہٹ جاؤ تو مختر کا لکھنے والا کہتا ہے کہ اب یہ کون آ گیا، میں تو دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، لو عزادارو اہتمام دیکھو، ارے دو زانو جوڑ کے عباس زمین پہ بیٹھے، اکبر نے سہارا دیا اور اس کے بعد علی کی لاڈلی جسے سوار کیا گیا، اب جب سب سوار ہو گئے تو حسین نے آواز دیا سیدی سیدی ہے میرے سردار، ہمیں عباس کو آواز دیا، جیسے ہی کہا سیدی لبیک لبیک، آواز آئی جہاں، کہا قدم لی جوادی، میرے گھوڑے کو لے آؤ۔ اللہ اللہ، عزادارو امام حسین کا گھوڑا لے کر عباس آئے اور جیسے ہی لے آئے حسین سوار ہوئے۔ عزادارو یہ قافلہ مدینے سے شہر کے وقت رخصت ہوا اور یہ قافلہ چلا، ارے مکے آیا، کربلا پہنچا، ظہر، بس مجھے ایک منظر تک بس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے عزادارو، ارے حسین نے کربلا میدان کو جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے آپ نے منظر دیکھا، لیکن جب عصر عاشور حسین خیمے میں رخصت ہونے کے لیے آئے، عزادارو ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دیا، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، ونظر یمینا و شمالا، اور اس کے بعد آواز دیا این این مسلم ابن حفصہ، این این حالی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر۔ حسین کا دل پھٹایا، ارے اپنے صحابیوں کو یاد کیا اور پھر آواز دیا یا بطال السماء یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ ارے ذرا تصور کیجئے، مدینے میں حسین نے آواز نہیں دی تھی، لیکن عباس بغیر آواز کے تیزی سے بڑھ کے پہنچ گئے تھے مدد کے لیے، اب حسین آواز دے رہے ہیں اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، فلا تجیبونی، مجھے جواب نہیں دیتے۔ زینب نے نزاکت کو دیکھا، خیمے کے پردے کو ہٹا کے آواز دیا بھائیا بہن مدد کے لیے حاضر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔